بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اللہ باری تعالیٰ نے ملک پاکستان کے اوپر ایک دفعہ پھر کرم کیا ہے اور پاکستان کو دنیا کے اندر عزت اس طرح ملی ہے کہ قطر کے اندر ہونے والے فیفا کے ورلڈ کپ کے لیے قطر کی حکومت نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ اس کی سیکیورٹی کا انتظام و انصرام جو ہے وہ افواج پاکستان کریں۔ اس سے پہلے نیٹو، آسٹریلیا اور بھارت انہوں نے بھی اس کی سیکیورٹی لینے کے لیے کوشش کی ہے، قطری حکومت سے بات چیت کی ہے، لیکن دوحہ نے یہ سمجھا کہ اس کے لیے اگر کوئی دنیا کی کوئی فورس جو اس کی سیکیورٹی کو انشور کر سکتی ہے تو وہ افواج پاکستان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر چلو ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی قوت تو ہے جو ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پذیرائی رکھتی ہے اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ اگر دوحہ نے یہ بات کی ہے تو پوری دنیا کے اندر سے کہیں سے یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا کہ جی افواج پاکستان تو اہل ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کوئی ملک، دنیا کے کسی ملک کی کیا بات کرنی ہے، یہ بات تو بھارت بھی نہیں کر سکتا، یہ بات تو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو یہ عزت ملی ہے، یہ پاکستان کی عزت ہے کہ کم از کم ان گئے گزرے حالات میں جب پورے کے پورے ملک کے اندر سارے ادارے جو ہیں وہ ذبح حالی کا شکار ہیں، تو ایسی صورت میں پاکستان کی جو افواج ہیں وہ دے آر امنگ دا ٹاپ 10 آرمیز آف دا ورلڈ، اور اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، تو یہ ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو ناظرین، اگلی جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کے جو جنرل ہیں، جنرل میکنز 1 اپریل 2022، تو یہ سینٹ کام کے جنرل رہے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کے ساتھ جنرل واٹل جو ہیں وہ مارچ 2016 سے مارچ 2019 تک سینٹ کام کے یہ وہ جنرل رہے ہوئے ہیں، سربراہ رہے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ کا ادھر سے افغانستان سے نکل جانا یہ کوئی دانش مندی کا کام نہیں ہے، اور افواج امریکہ کا ادھر سے نکلنے کے بعد یہ بات مان لینا کہ امریکہ اب محفوظ ہے، تو کوئی یہ اتنی بڑی صحیح بات نہیں ہے، اور جو حفاظت ہے وہ انشورڈ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جرنیل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے افغانستان سے پورے طور پہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، کم از کم 2,500-3,000 ہزار جو ٹروپس ہیں ہمارے امریکی وہ افغانستان کے اندر رہتے۔ اور اس سے پہلے دونوں جرنیلوں سے پہلے جو بائیڈن نے یہ بات کی تھی کہ جو ٹرمپ بات کر کے گئے تھے اس میں یا تو پھر ہم جو ہے اتنا بڑا ملٹری آپریشن لانچ کرتے ادھر کہ لاکھوں کے حساب سے ٹروپس ڈپلوائے کرتے افغانستان میں، اور یا پھر ادھر مکمل طور پر ادھر سے نکلتے تو لاکھوں کے حساب سے ٹروپس نکالتے ڈپلوائے کرتے تو بلینز آف ڈالرز کا نیا خرچہ آتا، تو امریکہ اسی جنگ کی وجہ سے اپنی جو عالمی اس کی طاقت تھی وہ کھو بیٹھتا۔ تو یہ امریکنز جو بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی خوش ہیں یہ دونوں جرنیل کہ یہ جو ایمن الظواہری کو ہٹ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری پریزنس ادھر ہے۔ تو ان دونوں سے کی بات چیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جو ہے کتنی مشکل سے ادھر سے گیا ہے۔ یہ امریکی جو فوجی ہیں وہ ادھر سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، ایک امریکہ کا پلان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہی پلان تھا کہ امریکہ نے ادھر سے جانا ہے، تو امریکہ یہ گیا۔ ناظرین، جو اگلی تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس سال 9 مارچ 2022 کو بھارت کا جو برہموس میزائل تھا وہ غلطی سے پاکستان میں آ گرا۔ اس پہ پاکستان نے بہت ہی پہلے تو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، ڈی جی آئی SPR جنرل بابر افتخار نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، اور دفتر خارجہ نے بھی 15 مارچ کو شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اور پھر پہلے تو انڈیا نے اس طرح سیریس نہیں لیا، پھر جب پاکستان نے اتنا سیریس اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر انکوائری ہیلڈ کرنے کا وعدہ کیا، اور راجناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہے انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی کہ ہماری غلطی ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ انکوائری بٹھائیں گے، کیونکہ ان معاملات کو سارا وہ 2 اسٹار آفسرز جو ہے نا وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، نیچے والے آفسرز کا اتنا کام ہی نہیں ہوتا۔ تو اس انکوائری کے سلسلے میں آج جو ہے بھارت نے اپنے 3 افسروں کو برطرف کر دیا ہے نوکری سے سزا کے طور پہ، اور انہوں نے یہ کنفیشن کی ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ تو ناظرین، اس پہ یہ بات سامنے یہ بھی آتی ہے کہ بھارت کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کتنا قابل ہے، کتنی اس کے اندر آپ دیکھیں ایک ایکسپرٹیز ہے کہ ان کے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے جو انہوں نے ایکسپلوژنس کیے تھے نا اٹامک، اس کے اوپر بھی بہت بڑی انکوائری بیٹھی تھی۔ تو یہ تھی بھارت سے خبر۔ بھارت سے ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے،
وہ یہ خبر ہے کہ بھارت کے اندر پے در پے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ تخلیق کل ہیں، ان کی شان کے اندر گستاخی ہوتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ ہندوستان کی مت ماری گئی ہے، اور ہندوستان جو ہے اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہا، اور بی جے پی والے زیادہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے وہ بی جے پی کا ہی رکن قومی اسمبلی ہے جس کو ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے، ٹی راجا سنگھ۔ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے۔ تلنگانہ کے اندر، حیدرآباد کے اندر بہت پروٹیسٹس ہوئے ہیں، اور انڈیا کے دوسرے جو شہروں کے اندر بھی، اور ان کی 10 منٹ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو ہندوستان کے اندر یہ جو معاملات ہیں یہ اپنا بہت ہی ایک تشویش کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی جو فاروقی صاحب ہیں، وہ منور فاروقی، جو انہوں نے جو پروگرام کیا تھا رام اور سیتا کے بارے میں ایسی کوئی بات کی تھی، تو منور فاروقی کا تو انہوں نے پروگرام بھی بند کر دیا، گھر میں اس کو نظر بند بھی کر دیا، اس کے اوپر جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن یہ جو پے در پے منظم طریقے سے بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں پر شرما نے بات کی، اور کتنی زیادہ وہ جو ہے اسی طرح کی جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو مذہبی منافرت ہے یہ ہندوستان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ جو معاملہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی، یہ کوئی گیا گزرا ترین مسلمان بھی ہو، سب سے گیا گزرا مسلمان بھی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ اس کے ایمان کی ایکنیز ہیل ہے، وہ جان دے اور لے سکتا ہے۔ بہت بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس کو سمجھیں بی جے پی والے۔ تو یہ ہندوستان کے اندر واقعہ ہوا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایران نے یو اے ای اور کویت کے ساتھ اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا ہے، کیونکہ ایران کی ابھی بہت ہی پازیٹیو اور سکسیسفل نیوکلیر ٹاکس چل رہی ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ایران نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ سعودیہ کے ساتھ بھی اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کر لے گا۔ یہ ان کے معاملات سعودیہ اور یو اے ای کے ساتھ تب خراب ہوئے تھے کہ جب 2017 کے اندر سعودی شیعہ نمر النمر نے وہ کو بات کی، تو اس کے اوپر سعودیز نے اس کو ڈیتھ جو پنشمنٹ ہے وہ دے دی، تو اس وجہ سے ان کے پھر ڈپلومیٹک ریلیشن شپ خراب ہوئے۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ ایک خوشائند بات ہے، اور اس سے جو ہے وہ ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے وہ آئے گی۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی ملکی، علاقائی اور عالمی جو خبریں۔ تو امید ہے پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔